اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، قرآن کہہ رہا ہے اور تم بھرپور تیاری کرو طاقت کی، کوشش کی، اور بہترین جنگی گھوڑے اور ساز و سامان کی، تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اور اس کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو ہٹاؤ، ڈراؤ اور ان کو دور رکھو اپنے آپ سے۔ ایسے بدبخت کائنات نکلے ہیں کہ جو گائے کا پیشاب پیتے ہیں اور بتوں کے سامنے جھکتے ہیں اور بندر سے اور مور کو اپنا خدا مانتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں، اور ان بے شرموں اور بے غیرتوں کو یہ احساس نہیں کہ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق اور محبت ہے اور جو عقیدت ہے، کائنات کی چیزیں اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور ان لوگوں نے ایک دفعہ پھر مسلمانوں کے جذبات کو بہت تکلیف پہنچائی ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت میں ایسے نازیبا کلمات اور باتیں کہیں کہ ہر مسلمان کا دل زخمی ہے اور اس سے خون بہہ رہا ہے۔ إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، اے پیغمبر آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین مقامات پہ فائز ہیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ خاتون جو گستاخانہ عمل سے دوچار ہوئی ہے، معاشرے کے اندر اس خاتون کو اتنا مقام اور اتنی عزت کہ وہ میڈیا پہ آ کے بات کر سکے، یہ مقام اور عزت بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صدقے سے ہوا، ورنہ قرآن کریم میں موجود ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی تو وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس خاتون کو کوئی یہ بتائے کہ تمہاری جنس کی خواتین کو صرف اس لیے دفنا دیا جاتا تھا کہ یہ خاتون ہے اور کل کو اس کے معاملات میں باپ کو ذلیل ہونا پڑے گا، کیوں نہ آج ہی اس کو دفنا دیا جائے، زندہ درگور کر دیا جائے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کافروں میں سے جب کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے بچی کی، وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور یہ غمگین ہو جاتا ہے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، اور وہ سوچتا ہے کہ میں اس بچی کو اپنے ساتھ پالوں اور آگے جا کے پھر مشکلات اٹھاؤں، یا آج ہی اس بچی کو مٹی میں دبا دوں اور جان چھڑا لوں۔ ان لوگوں کو یہ کون پیغام پہنچائے گا کہ یہ ہے حقیقت اسلام کی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شریعت کی اور آپ کی سنت کی، کہ خاتون کا مقام قطع نظر اس سے کہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے یا اہل کتاب میں سے ہے یا مشرکہ ہے، ہر حال میں اس کا ایک مقام ہمارے دین نے متعین کر دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ غزوے میں ایک خاتون کو پایا جو ماری جا چکی تھی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ایسے غضبناک ہوئے کہ ایسے جلال میں کسی اور نے کبھی نہیں دیکھا تھا، کہ یہ کیسے ہو گیا، خاتون پہ کس نے ہاتھ اٹھایا ہے اور کس نے اس کو قتل کیا ہے، خبردار کہ آئندہ ایسی کوئی غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا ہے۔ حالانکہ وہ خاتون اپنی نہیں تھی، وہ دشمنوں کے گروپ میں سے تھی، لیکن یہ ہمارے دین کا کمال ہے، یہ ہمارے دین کا حسن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے عظیم احسانات سے ہمیں نوازا کہ ہم انسان تو دور کی بات، ہم حیوان کی بھی قدر کرتے ہیں۔